پر مختصر خطاب فرمائیں۔ حبیب الرحمن صفی الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اسلامی بھائیوں، مہمانان گرامی، آج کے اس پررونق بزم میں میں جس موضوع کے تحت نبکشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے خشیت الہی۔ خشیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایسا خوف کھانا جس میں اس کی تعظیم۔ انبیاء علیہ السلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی حد درجہ اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے، اس کی خشیت سے روتے، سسکتے اور آنسو بہاتے تھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے وہ اسی اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان نبیوں پر، جب ان رسولوں پر اللہ الرحمن کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو سجدے میں بے اختیار گر جاتے تھے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ اس لیے وارثین انبیاء یعنی علماء کرام کو بلندنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ خشیت الہی ایسی صفت ہے جو انبیاء کرام کی، علماء کرام کی، حتیٰ کہ مومنین کی عمدہ صفات میں شامل ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحمید، کبریائی و بڑائی اور تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، اپنے رب کی کسی بھی حال میں نافرمانی نہیں کرتے، اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اس کی ہیبت سے خود ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض زمین اور بلند و بالا بے ستون آسمان، شجر و حجر، دریا اور پہاڑ، سب خوف الہی سے لرزاں و ترساں ہیں، نیز اس کے خوف سے گر گر پڑتے ہیں۔ آئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث سنیے۔ حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صدرہ عزیزا کعزیز الوحی من البکاء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سے چل رہی ہو۔ اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہی کو سناؤ۔ آپ نے فرمایا
ہاں سناؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے قرآن سن۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس اے نبی پاک کیا حال ہوگا اس دن، یعنی قیامت کے دن، جس دن ہر امت سے گواہ طلب کریں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا پڑھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گیا اور آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ اس نبی کی خشیت کا حال ہے جسے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، جسے سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کا لقب حاصل ہے۔ اسلامی بھائیوں، جب تمام فرشتے، زمین و آسمان، چرند و پرند، سورج چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ پودے سب اللہ سے خشیت رکھتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ سے خوف نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ہم ورثین انبیاء نہیں؟ کیا ہم مومن و مسلمان نہیں؟ کیا ہم داعی اللہ و رسول نہیں؟ کیا سلف صالحین اور انبیاء کرام کا اسوہ نمونہ ہمارے سامنے نہیں؟ کیا ہم گلشن رسول کے طور خوشنما نہیں؟ تو پھر کیا بات ہے کہ آج ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خشیت نہیں رکھتے؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خوف الہی سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اسلامی بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کی حالت زار کا شکوہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے غور کیا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرک و خرافات میں مبتلا ہے؟ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے خوف کھایا جائے۔ علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں متضاد چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، آگ اور پانی ممکن ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، شیر اور بکری ہو سکتا ہے کہ ایک گھاٹ سے پانی پی لیں، لیکن اللہ پر ایمان اور غیر اللہ کا خوف، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسلامی بھائیوں، اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کیجیے اور خشیت الہی سے کبھی غفلت نہ برتیے۔ آج ہم زلزلوں سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم ایک زلزلہ تھے۔ آج ہم غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں، کبھی غیر مسلم ہم سے ڈرتے تھے۔ وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال کر خوف الہی کو اپنے دلوں میں بسایا اور سمندروں میں اتر گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔